بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 21ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشستوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی قوم جس کا ایک دشمن تھا یہودی بادشاہ، وہ مسلسل عیسائیوں کا قتل عام کر رہا تھا۔ اس قتل عام کی وجہ سے عیسائیوں میں یہودی بادشاہ کے خلاف نفرت اور بغاوت پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ تو ایک اس کا وزیر تھا، مکار قسم کا یہودی بادشاہ کا وزیر، اس نے کہا کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے ان کو ہلاک کرنے برباد کرنے کا، اس سے صرف دشمنیاں پیدا ہوں گی اور یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ طریقہ چھوڑ دیں۔ بہت ہی مکار قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے ہم ان کو اندر سے اندر برباد کریں اور ان کو پتہ بھی نہ ہونے دیں اور آپ کی حکومت پر بھی اس کا کوئی برا اثر نہ پڑے۔ تو اس طرح سے اس نے بادشاہ کو ورغلاتے ہوئے یہودیوں کی نمائندگی کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا اور مبلغ بن کر عیسائیوں کے بیچ میں آ گیا۔ کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ رہا۔ ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان لوگوں کا بہت قریب سے جائزہ لیا اور اپنے آپ میں ایسا ان کے سامنے پوز کیا کہ ان لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بڑھ گیا اور یہ اس کو سچا عیسائی اور عیسائیت کا علمبردار سمجھنے لگے اور اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے۔ جب یہ وقت آ گیا اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو بادشاہ نے اس وزیر سے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب تم اپنا کارروائی شروع کرو۔ جو پیش بندی تھی، ہم نے اپنی مکارانہ منصوبے ہیں ان کو عمل میں لانے کے لیے جو ابتدائی پیش خیمہ جس کو کہتے ہیں، پیش بندی جو کرنی تھی ہم نے وہ کر لی، اب وقت آ گیا ہے، اب شروع کرو ان کے خلاف کارروائی۔ تو اب اس نے یہودی مبلغ نے، جو اصل میں عیسائی مبلغ بن کے آیا تھا، آپسی اختلاف پیدا کرنے کے لیے عیسائیوں کے درمیان ان کے اندر گروہ بنائے اور ہر گروہ کا ایک ایک امیر بنایا، ایک امام بنایا ان کا، اس کو اپنے ماتحت رکھ کر ہر ایک کو ایک ایک خط لکھا۔ بظاہر آپ دیکھیں گے اس خط میں جو باتیں اس نے لکھی اس میں کوئی بھی خراب بات نہیں تھی، صحیح تھی، لیکن اس کے لیمٹس خراب انداز سے ظاہر کیے گئے اور ان کا مقصد تھا ایسی مختلف باتوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا۔ بہت ساری مختلف باتیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں، ہر ماننے والوں میں ہوتی ہیں۔ اس مختلف باتوں کو ایک حد تک رکھ کر آپسی اختلاف دور کرتے ہوئے آپسی رنجشیں ختم کی جائیں اور ایک نقطے پر، ایک ایسے نقطے پر کہ جو دونوں کے لیے متفق علیہ ہو، اگر اس پر آئے تو یہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس نے کیا کیا کہ گروپ جو بنایا، مختلف قسم کے گروپ بنائے اور ہر ایک کے پاس ایک ایک ایسی بات بیان کی کہ جو ایک دوسرے سے متصادم بن جائے اور ان کے درمیان آپسی نفرت کو ہوا ملے۔ اس نے یہ کام کیا۔ گزشتہ کی ساری جو ہمارے درس ہے اس میں ہم نے یہ سب پڑھا ہے۔ تو اب یہ آگے کا بیان مولانا روم فرماتے ہیں۔ زی نمت زی نو دہ تمارو دو بر نشستاں دین عیسارا ادو۔ اس انداز سے اس یہودی مبلغ نے، جو عیسائی مبلغ بن کے آیا تھا، 12 لمبے لمبے خطوط ہر ایک فرقے کے امیر کے پاس بھیجے اور دراصل یہ اپنے آپ کو عیسائیت کا علمبردار یا عیسائیت کا مبلغ سمجھتا تھا، دراصل وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کا دشمن تھا۔ اس نے یہ دشمن دین عیسیٰ نے یہ خطوط روانہ کیا۔ او ز یک رنگی عیسیٰ بو نداشت وز مزاج خم میں عیسیٰ خو نداشت۔ اب یہ اپنے آپ کو عیسائی مبلغ تو کہتا تھا، اپنے آپ کو عیسائیت کا عالم کہا کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو یک رنگی ہے، ایک رنگی عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ان کی تعلیمات میں جو اکتائیت ہے، مختلف باتیں نہیں ہیں، صراط مستقیم جیسے ہم کہتے ہیں نا، سیدھا راستہ، ایک ہی راستہ ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی راستہ والا۔ اور یہاں پر رنگ اس لیے بھی مولانا روم استعمال کرتے ہیں یک رنگی کا لفظ، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور معجزہ بھی تھا کہ آپ کے پاس ایک
خم عیسیٰ کہتے ہیں، ایک مٹکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو رنگریزی کا کام جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس سے ہر رنگ کا کپڑا ڈالتے اور ایک رنگ کا بنا کر نکالتے۔ تو دراصل وہ ایک معجزہ تھا، تو اس معجزے کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام بھی انجام دیا کرتے تھے جو کہ ان کا پیشہ تھا۔ تو یہاں پر اس لیے رنگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ایک رنگی کی خوشبو نہیں پہنچی تھی، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے خم کے مزاج کی عادت رکھتا تھا۔ وہ جو خم تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو مٹکا تھا، اس کا بھی اس کو مزاج کا اندازہ نہیں تھا۔ تو وہ عیسیٰ جس نے مختلف رنگوں کو ایک رنگ بنانے کا کام کیا، اب یہ ان کے دین میں ایک رنگ والوں کو مختلف رنگوں میں رنگ رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یعنی مزاج عیسیٰ کے خلاف عیسائیت میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ جامع صدرنگ ازاں خم میں صفا سادہ و یک رنگ گشتے چوں ضیا۔ تو وہ اس صفائی کے خم سے عیسیٰ علیہ السلام نے جو 100 کپڑے رنگے، یعنی اس آدمی نے ایک خم میں عیسیٰ سے 100 کپڑے رنگے، مختلف باتیں پھیلائیں اور اختلافات پیدا کیے، مذہبی اختلافات۔ مگر ادھر کیا تھا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عجیب نور تھا جو مختلف رنگوں کے کپڑے جاتے تھے اور سادہ یا ایک رنگ کے ہو کے نکلتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقصد تھا، ان کا جو کام تھا، اور ادھر اس کا جو کام تھا، وہ ایک دوسرے سے متصادم تھا۔ نیست یک رنگی کز و خیزت ملال بل مثال ماہی و آب زلال۔ ایسی یک رنگی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یک رنگی تھی، لیکن ایسی یک رنگی نہیں کہ طبیعت ملال پیدا کر دے، یعنی اکتاہٹ، بیزارگی پیدا کر دے، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، آدمی ایک ہی چیز کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ایسی اکتاہٹ نہیں تھی کہ ایک آدمی ایک ہی چیز کو دیکھتے دیکھتے اکتا جائے، بل مثال ماہی و آب زلال، بلکہ اس کی مثال مچھلی اور صاف پانی کی ہے۔ جیسے مچھلی ہمیشہ صاف پانی میں رہتی ہے لیکن پانی سے کبھی اکتاتی نہیں ہے، ایک ہی رنگ کا پانی ہے، ایک ہی انداز کا پانی ہے، تو مچھلی اکتا نہیں جاتی۔ جیسے انسان ہے، ایک ہی کھانا کھاتے 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 بیزار ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے قسم کا کھانا چاہیے، لیکن مچھلی وہی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی سے اکتاتی نہیں ہے۔ خود پانی کی اگر آپ مثال دیں تو انسان پہ بھی صادق آتی ہے۔ انسان ہر روز صبح سے لے کے شام تک پانی پیتا رہتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ 8 دن پانی مت پیجئے، کوئی دوسرا ڈرنک پیجئے کیونکہ آپ بیزار نہیں ہو رہے ہیں، تو انسان جیسے پانی سے بیزار نہیں ہوتا، ہر چیز سے بیزار ہو سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، لیکن پانی سے نہیں اکتا تھا۔ وہ مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جیسے مچھلی اور پانی کا معاملہ ہے کہ وہ کبھی صاف پانی، خاص طور سے اگر پانی صاف ہو تو کبھی مچھلی اس سے بیزار نہیں ہوتی، اس سے اس کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، اس کو ملال نہیں ہوتا ہے۔ ویسی عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی بھی تھی۔ گرچہ در خشکی ہزاراں رنگ ہاست ماہیارا با یبوست جنگ ہاست۔ خشکی یعنی کانٹیننٹ، ایک ہوتی ہے تری، ایک ہوتی ہے خشکی۔ تری اوشنز ہوتے ہیں اور خشکی جو کانٹیننٹس ہوتے ہیں، خشکی اور تری یہ ہوتی ہے۔ بر اور بحر کہتے ہیں نا اس کو، بر اور بحر، یہ زمین کا جو کرہ ہے وہ بر اور بحر دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو خشکی میں تو ہزاروں قسم کے رنگ ہوتے ہیں، پانی میں تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن خشکی میں ہزاروں قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ ماہیارا با یبوست جنگ ہاست، لیکن مچھلیوں کو ان ہمہ رنگی کی خشکی سے جنگ ہے، وہ پسند نہیں کرتے، وہ اس کے مخالف ہیں۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی ایسے ہی ہے، وہ مختلف فرقوں کو پسند نہیں کرتے۔ اختلاف اگر ضمنی ہو یا فروعی نوعیت کا ہو تو وہ اختلاف ٹھیک ہے، لیکن جو ذاتیات ہوتے ہیں یا پھر جو دین اور عقائد کے باتیں ہوتے ہیں اس کے اندر اختلاف پسند نہیں ہوتا، کیونکہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے۔ کیست ماہی چیست دریا در مسل تا بداں مانت خدا عز و جل۔ کون ہے مچھلی، کیا ہے دریا، مثال دینے میں۔ اب ہم تو تم کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بیان کرتے ہیں مچھلی کی، دریا کی، لیکن نہ مچھلی کچھ ہے نہ دریا کچھ ہے مثال دینے میں، کیونکہ خدا عز و جل ان دونوں میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، اس کا دین ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ مثال تو تمہارے سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے لیکن مثال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتی۔
صد ہزاراں بحر و ماہی در وجود سجدہ آرت پیش آں دریائے جود۔ ایک اور شعر میں روایت کے مطابق یہ سجدہ آرت پیش آں دریائے جود کی جگہ پہ سجدہ آرت پیش آں اکرام موجود بھی ہے، تو میں دونوں کے مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ موجودات میں جو کچھ موجود ہے دنیا کے ایگزسٹ جو چیزیں کرتی ہیں، اس میں لاکھوں دریاں اور ہزاروں مچھلیاں، صد ہزاراں بحر، 100,000 tens of thousands of سمندر اور ماہی مچھلی اپنے وجود میں، اپنے ایگزسٹنس میں سجدہ آرت پیش آں دریائے جود، اس سخاوت کے سمندر کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یا اگر دوسرے ترجمے کے حساب سے اللہ کے اس اکرام اور اس کی سخاوت، اس کے کرم اور اس کی سخاوت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ چند باران عطا باراں شدہ تابداں آ بحر در افشاں شدہ، بخشش کی بہت ساری بارشیں برسی آسمان سے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ ان بارشوں کے قطروں سے وہ سمندر موتی برسانے والا بنا۔ یہ جو آسمان سے بارش ہو رہی ہے اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے یہ آسمان سے ہونے والی اس بارش کا نتیجہ ہے۔ کتنی ہزاروں بار، کتنی لاکھوں بار آسمان سے بارش ہوئی ہوگی زمین پر، تب جا کے زمین آج زندہ ہے، ہری بھری ہے۔ آج جو رونقیں ہیں اس زمین پر وہ اسی بارش کے نتیجے میں ہیں، اسی بارش کے قطرے سے موتی بن رہا ہے۔ دراصل ہر بارش کا ایک ایک بوند اپنے آپ میں ایک موتی ہے۔ ساری کھیتیاں تو اسی سے ہو رہی ہیں، سارے انسان کی زندگی، موجودات کی زندگی تو اسی سے ہے، اسی بارش سے ہے۔ اور وہی بارش ہے جو اس کا پانی سمندر میں جاتا ہے، پھر وہ سمندر سے وہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر میں جاتا ہے، پھر وہی پانی برستا ہے۔ یہ جو سائیکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب جس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، قدرت کے یہ سارے کرشمے بنائے ہیں، اس کو ہم مچھلی اور یہ پانی سے کیا تشبیہ دے سکتے ہیں، کیا سمجھا سکتے ہیں؟ چند خورشید کرم افروختہ تاکہ ابر و بحر خود آموختہ، کرم کے اس طرح سے بہت سارے سورج طلوع ہوئے، ہر دن سورج طلوع ہو رہا ہے نا، کرم کے اس طرح سے بہت سارے سورج طلوع ہوئے۔ کتنے سورج طلوع نہیں ہوئے اب تک؟ اس سے ہی اس بادل نے اور سمندر نے سخاوت سیکھی ہے۔ یہ سارا سخاوت کا کرشمہ ہے۔ سمندر سخاوت کر کے اپنا پانی بادل کو دے رہا ہے، پھر بادل وہ پانی لے کر سخاوت کر کے زمین پہ برسا رہا ہے۔ سارا سخاوت کے کرشمے ہیں۔ اگر سمندر وہ پانی نہ دیتا تو ابر میں پانی کہاں سے جاتا؟ ابر اگر پانی نہ دیتا تو بارش کہاں سے ہوتی؟ دنیا میں زندگی کہاں سے ہوتی؟ تاکہ ابر و بحر جود آموختہ، تاکہ تب بادل اور سمندر نے سخاوت سیکھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہر روز سورج نکل رہا ہے، اور گرمی بھی ضروری ہے، سورج کی روشنی بھی ضروری ہے زمین کے لیے۔ صرف بارش ہی برستی رہے گی تو نہیں چلے گا۔ چند خورشید کرم تاباں شدہ تابداں ذرہ سرگرداں شدہ، کرم کے بہت سارے سورج طلوع ہوئے، روشن ہوئے۔ چند خورشید کرم، کرم کے خورشید کتنے ہی، تاباں شدہ، روشن ہوئے۔ تابداں ذرہ سرگرداں شدہ، تب ان سے وہ چمکنے والا ذرہ بنا۔ یہ جو ذرہ چمک رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ پرتوے ذاتش زدہ برما و تین تا شدہ دانہ پذیر اندہ زمین، یہ مٹی اور پانی جس سے انسان بنا ہے، مٹی اور پانی سے بنا ہے انسان، تو اس مٹی اور پانی پر اس کی ذات کی روشنی پڑی ہے، تب یہ زمین دانے کو قبول کرنے والی بنی۔ یہ جو دانہ ہے انسان کا، یہ دانے کو زمین نے قبول کیا کیونکہ اس مٹی اور پانی پر اس کی ذات کی روشنی پڑی، اس سے یہ چمکنے والا ستارہ بن گیا۔ انسان چمک رہا ہے آج،
خا کمینوں ہر چے در وے کاشتی، بے خیانت جن سے آں برداشتی۔ تو زمین اللہ کے حکم سے امانت دار بنی۔ اب یہ زمین کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں یہاں پر، دیکھیے تو جو کچھ اس نے اس زمین میں بویا، بغیر کسی خیانت کے، بغیر کسی بے امانتی کے، زمین نے اس کی جنس کو اٹھایا۔ اب زمین کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے۔ زمین کیا چیز ہے، مٹی کیا چیز ہے؟ ایک بیج اس کا بویا جاتا ہے زمین کے اندر، تو زمین کو پتہ ہے کہ کس چیز کا بیج بویا جا رہا ہے۔ آم کی گٹلی اگر زمین میں بوئی جائے تو جام کا جھاڑ تو کبھی نہیں اٹھتا۔ یعنی زمین کے اندر یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ حالانکہ وہ تو بے جان ہے، اور جیسے اگنا چاہیے ویسے اگ رہا ہے، جس طرح سے جھاڑ ہونا چاہیے ویسے اگ رہا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کے تماشے ہیں۔ ای امان ازاں عنایت یافتست، کا آفتاب عدل بروے تافتست۔ زمین کی جو امانت داری ہے، بغیر کسی خیانت کے جیسی چیز ہے ویسی ہی باہر نمودار کرنا، یہ امانت داری جو زمین کی ہے، یہ امانت داری اس کی مہربانی سے ہی زمین نے پائی ہے، ورنہ زمین میں کیا تھا؟ وہ تو بے جان چیز ہے۔ کا آفتاب عدل بروے تافتست، کیونکہ انصاف کا سورج اس کے اوپر طلوع ہوا ہے۔ جیسے زمین میں کاشتکاری کرنے کے لیے، کوئی چیز بونے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو سورج کو کہتے ہیں یہ انصاف کا سورج ہے، جو آسمان سے طلوع ہو رہا ہے، ان کو نگرانی کر رہا ہے، اور پھر زمین اپنی امانت داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تا نشان حق نیاید نو بہار، خاک سبزارا نسازد آشکار۔ تا نشان حق، جب تک کہ اللہ کا حکم تا نشان حق نیایت نہیں آتا، نو بہار، نئی بہار نہیں آتی۔ جب تک اللہ کا اشارہ نہیں آتا، بہار کا موسم نہیں آتا۔ خاک سبزارا نسازد آشکار، اور مٹی سبزے کو آشکار نہیں کرتی، ظاہر نہیں کرتی۔ جب تک اللہ کا حکم، موسم اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، بہار کا موسم نہیں آتا، اور یہ مٹی اس کو، سبزے کو، گرینری کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ مٹی تو وہی مٹی ہے، خزاں کے موسم میں بھی مٹی وہی ہے، بہار کے موسم میں بھی مٹی وہی ہے، خزاں کے موسم میں بھی وہی پانی ہے، بہار کے موسم میں بھی وہی پانی ہے۔ لیکن جب اچھی خاصی ہری بھری پتیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، برباد ہو گئیں، جھاڑ پورے خراب حالت کا شکار ہو گئے، اور اب بہار کا موسم آیا تو سوکھے ہوئے جھاڑ بھی ہرے بھرے ہو گئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی سے ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاشتکاری کرنے سے ہو رہا ہے، تو پھر خزاں کے موسم میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بہار کا موسم بھی اسی کے حکم سے آتا ہے۔ جب اس کا حکم نہیں آئے گا تو وہ موسم خزاں ہے۔ آ جوادے کو جمادے رابداد، این خبر ہا ویں امانت ویں صدات۔ وہ سخی ہے، وہ جواد ہے، عطا کرنے والا ہے، جس نے جمادات کو، جمادے را، جمادات کو، جمادات کہتے ہیں وہ چیزیں جس میں جان نہیں ہوتی۔ یہ پیغامات، یہ میسیجز کہ یہ امانت داری کا مظاہرہ کرو، سیدھے راستے، سیدات کہتے ہیں راستے، سیدھے راستے چلنے کو، ٹھیک ڈھنگ سے چلنا، صحیح طریقے سے چلنا، یہ کس نے سکھایا؟ وہ سخی ہے، اس نے سکھایا، ورنہ یہ تو جمادات ہیں۔ مٹی پتھر کیا ہیں؟ جمادات ہیں۔ ان کو کس نے سکھایا کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کب کیا اگانا ہے؟ سب اس نے سکھایا ہے، اور کیونکہ وہ پیغام رسانی کرتا ہے، اندر ہی اندر ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے۔ آ جماد از لطف چوں جا می شود، زم ہری رس قہر پنہا می شود۔ اور وہ جماد مہربانی سے
جان کی طرح ہو جاتا ہے. جو بے جان ہوتا ہے لیکن مہربانی سے جان اس کے اندر پڑ جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زمہریر. زمہریر کا ایک لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. زمہریرہ بہت زیادہ سخت سردی کو کہتے ہیں. جاڑے کا ایسا سخت موسم کہ آدمی ٹھٹر جائے, ٹیمپریچر مائنس میں چلا جائے. زمہریر از قہر پنہا می شود. سخت جاڑا سورج کے خوف کی وجہ سے چھپ جاتا ہے. یعنی جیسے سورج اپنی تپش پر آتا ہے تو سخت جاڑا بھی چھپ جاتا ہے. آن جماد گشت از فضلس لطیف کل شیء من ظریف ہو ظریف. وہ جمادات بھی اللہ کی مہربانی ہوئی تو وہ بھی لطیف ہو گئے, اچھے ہو گئے, اپنی کوالٹیز دکھانے لگے. ان کے اندر کچھ صلاحیت نہیں تھی لیکن ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کے اندر بھی جان ہو. مٹی کے اندر بھی جان ہے, اس طرح سے مٹی ظاہر کر رہی, کیونکہ اپنی کوالٹیز وہ ظاہر کر رہی ہے اللہ کے حکم سے. کل شیء من ظریف ہو ظریف. اور ہر چیز جو اچھے کی طرف سے آتی ہے اچھی ہی ہوتی ہے. اچھا آدمی ہر بات اچھی ہی کرتا ہے, اچھا آدمی ہر کام اچھا ہی کرتا ہے. ہر جماد را کنت فضلش خبیر آخلارا کردہ قہر او ضریر. اس کا کرم ہر جماعت کو باخبر بنا دیتا ہے. جب اس کا کرم ہوتا ہے تو بے جان چیزیں بھی باخبر ہو جاتی ہیں. اور اس کا جو قہر ہے, اس کا غصہ جب آتا ہے تو عقل مند بھی اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ موت جب کسی کی آتی ہے تو اچھا خاصا بڑا ڈاکٹر بھی جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. یہ بات ہے. آخلاں را کردہ قہر او ضریر. عاقلوں کو بھی اس کا قہر, اس کا غصہ ضریر بنا دیتا ہے, اندھا بنا دیتا ہے. جان و دل را طاقت اون جوش نیست با کہ گویم در جہاں یہ گوش نیست. جان اور دل میں بھی اس کے جوش کی طاقت نہیں. اس جوش کی طاقت جان و دل میں بھی نہیں ہے. کس سے کہوں با کہ گویم در جہاں یہ گوش نیست. کس سے کہوں اس جہاں میں کوئی سننے والا سمجھنے والا ہے ہی نہیں نا. ایک گوش نیست. گوش کہتے ہیں کان کو, اس سے پہلے میں نے بتایا. کان ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں سن سکے, ایسا کوئی کان ہی نہیں ہے. کیا کرے, کس کو بتائیں. ہر کجا گوشے بدزوے چشم گشت ہر کجا سنگے بدزوے یشم گشت. جہاں کہیں کان تھا اس کے جوش کی وجہ سے آنکھ بن گیا. اور جہاں کان تھا وہ ایسا سالڈ کان تھا کہ وہ کان نہیں بلکہ آنکھ کا کردار ادا کرنے لگ گیا. بات تو سنی ہوئی تھی لیکن دیکھنے والے کی طرح یقین اس کا مضبوط ہو گیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کان سے سنتے ہیں لیکن اتنا یقین رکھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا ہو. تو اور اگر پہلے تو کان کہیں ہے نہیں, اور اگر کہیں کان ہے بھی تو اس کے جوش کی وجہ سے وہ کان بھی آنکھ بن گیا. اور جہاں کہیں پتھر تھا ہر کجا سنگے بدزوے یشم گشت. اور جہاں کہیں پتھر تھا وہ یشب بن گیا. یشب کہتے ہیں, اردو میں یشب کہتے ہیں, فارسی میں یشم کہتے ہیں, اور انگلش میں جیسپر کہتے ہیں. وہ پتھر جا کے جیسپر بن گیا. کیمیا سازس چه بود کیمیا معجزہ بخشست چه بود سیمیا. وہ کیمیا ساز ہے, الکیمسٹ کہتے ہیں اس کو, الکیمسٹ. وہ کیمیا ساز ہے. چه بود کیمیا. اب کیمیا کہاں ہے؟ اس کے سامنے کوئی چیز کیمیا ہے کہاں؟ اصل کیمیا ساز تو وہی ہے. اس کے سامنے کوئی کیمیا ہے ہی نہیں. معجزہ بخشست, وہ معجزے دینے والا, بخشنے والا ہے. چه بود سیمیا. اور اس کے سامنے سیمیا کیا ہے؟ سیمیا کہتے ہیں ایک خاص قسم کا علم ہوتا ہے, علم سیمیا, جس کے ذریعے انسان مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. ایک علم بتایا جاتا ہے علم سیمیا, کہ ایک انسان اس علم کے ذریعے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. گویا اگر آپ اس کو عام زبان میں سمجھائیں تو سمجھیے کہ ایک خاص قسم کی کرامت ہے, میریکل. تو
وہ معجزہ بخشنے والا ایسا معجزہ بخشنے والا ہے کہ اس کے سامنے کسی میریکل کی، کسی کرامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ این ثنا گفتن ز منتر کے سناست، کہیں دلیل ہستی ہستی خطاست۔ میرا یہ اس کی تعریف کرنا دراصل تعریف کرنا ہی نہیں ہے۔ میں جو اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے قدرت کے کرشمے بیان کر رہا ہوں، دراصل یہ میرا تعریف کرنا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے وجود کی دلیل ہے۔ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو گویا کہ ایک میں ہوں، ایک وہ ہے جو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو گویا یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے وجود کے سامنے میرا بھی ایک وجود ہے، جبکہ یہ غلطی ہے۔ میرا وجود اس کے سامنے کوئی اصلیت، کوئی حقیقت رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے میرا اس کی تعریف کرنا خود اپنے آپ میں غلطی ہے، کیونکہ اس کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، ساری اسی کی قدرت کی کار فرمائیاں ہیں۔ پیش ہستے او بباید نیست بود، چیست ہستی پیش او کورو کبوت۔ اس کے وجود کے سامنے دنیا کو برباد ہو جانا چاہیے۔ پیش او ہستے او بباید نیست بود، اس کی ایسی ایگزسٹنس ہے، اس کا ایسا وجود ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا اگر سر اٹھائے تو اس کو برباد ہو جانا چاہیے۔ چیست ہستی، ہستی ہوتی کیا ہے، وجود ہوتا کیا ہے؟ پیش او، اس کے سامنے، اس کے سامنے ایک ہستی، ایک ایگزسٹنس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ کورو کبوت، اندھا ہے ہر وجود اس کے سامنے، سیاہ پوش ہے ہر وجود اس کے سامنے، بلائنڈ اینڈ بلو جیسا کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے ایگزسٹنس کے سامنے ہر ایگزسٹنس بلائنڈ اینڈ بلو ہے۔ گر نبودے کو رضو بگداختے، گرمی خورشید را بشناختے۔ اگر اندھی نہ ہوتی، گر نبودے کور، اگر اندھی نہ ہوتی، اس سے ازو، اس سے بے گداختے، تو پگھل جاتی۔ کیا؟ گرمی خورشید را بشناختے، آفتاب کی گرمی کو پہچانتی، آفتاب کی گرمی کو پہچان کر پگھل جاتی بینائی۔ اگر اندھی نہ ہوتی، اندھی ہونا اچھا تھا اس کے لیے۔ ور نبودے او کبود استازیت، کیف فسردے ہم چو یخ ناحیت۔ اگر وہ ہستی تعزیت کی وجہ سے، اس کے کانڈولنس کی وجہ سے سیاہ پوش نہ ہوتی، بلائنڈ اینڈ بلو نہ ہوتی، تو اس کی جانب سے دنیا برف کی طرح کیوں ٹھٹرتی؟ اس کی جانب دنیا برف کی طرح کیوں ٹھٹرتی؟ یہ اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے آپ، جیسا میں بتا رہا تھا کہ مولانا روم بعض باتیں ایک گفتگو کرتے کرتے بیچ میں ایک طویل گفتگو کر دیتے ہیں۔ یہاں پر خالی مثال کے طور پہ آپ نے ایک تذکرہ چھیڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس فریب دینے والے مبلغ کا تذکرہ کرتے ہوئے خالی ماہی اور پانی کا ایک مثال دی، اور کر رہے ہیں آپ، ایک مچھلی اور پانی کی مثال دی۔ مثال دیتے دیتے چونکہ آپ نے مثال دے دی تھی، لہٰذا اب اس کی صراحت کر دی کہ مثال تو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ پھر بھی آپ نے مثال کیوں دی؟ کہ ہم جب تک مثال دیں گے نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے بعض مقامات پہ مثال دیتے ہیں، ورنہ وہ ہستی یا پھر وہ اس کے حکمت کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہاں پر مثالیں چلتی ہی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ پھر اب وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہم چو شہ نادان و غافل بدھ وزیر، پنجہ میزت با قدیم و ناگزیر۔ پھر وہ وزیر بادشاہ کی طرح نادان اور غافل تھا، جیسا بادشاہ نادان اور غافل تھا ویسے یہ بھی نادان اور غافل تھا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دراصل اللہ کی حکمت اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ جو واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ، جس کا وجود اپنے آپ سے واجب ہے، جو قدیم ہے، اس سے پنجہ لڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جو اس نے حرکت کی، قوموں میں تفرقہ ڈالنے کی حرکت، گویا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا کام اس نے کیا تھا۔ تو اب اس کو اور آگے جس طرح سے مولانا روم بیان فرماتے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔